بعض سیاسی پارٹیوں کی پش پناہی سے یہ کام ہو رہا ہے۔ 10 کروڑ یعنی کہ روزانہ روپے کا جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے۔ کیا اسی سلسلے کو چلنے دیا جائے؟ جو ہڑتال پہ گئے ہیں وہ ان کے خلاف ایکشن ہوگا، کارروائی ہوگی، ان کی ان کو نوکری سے برخاست کیا جائے گا، وہ 1 سال جیل میں بھی جا سکتے ہیں۔ بہترین لوگ ہیں، ہم ان کو ریوارڈ کریں گے انشاءاللہ جنہوں نے اسٹرائک کی کال پہ کان نہیں دھرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ تک پروگرام دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ جنوری 2015 میں میاں نواز شریف صاحب کی حکومت نے فیصلہ کیا تھا ایک میٹنگ میں کہ ہم 31 قومی اداروں کو بیچیں گے، اور یہ معاملہ جو ہے یہ IMF کے ساتھ جڑتے ہیں، کیونکہ IMF کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہوئی ہے حکومت پاکستان نے کہ ہم اداروں کی نجکاری کریں گے، جہاں پہ جو پالیسی آپ دیں گے اس کو ہم اوبے کریں گے۔ تو جب IMF آ رہی تھی تب میاں صاحب کہہ رہے تھے ہم اس چنگل میں پھنس جائیں گے، لیکن ابھی تک ہم اس چنگل سے نکل نہیں سکے اور ان کی شرائط کے اوپر ہمیں کام کرنا پڑ رہا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب نے ان کو بریفنگ بھی دی ہے، لیٹر ٹو انٹینٹ جو ان کا تھا، لیٹر آف انٹینٹ ایک انہوں نے بھیجا تھا IMF کو، اس میں انہوں نے ذکر کیا تھا باقاعدہ، میرے پاس موجود ہے، کہ ہم PIA کو جو ہے فروخت کرنے کے لیے، یا وہ جو ایک کہتے ہیں کہ اس کے اسٹریٹجک پارٹنرشپ اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہم نے باقاعدہ ایک کنسلٹنٹ جو ہے وہ ہائر کر لیا ہے۔ یہ انہوں نے لیٹر ٹو انٹینٹ جو تھا، لیٹر آف انٹینٹ، وہ انہوں نے ایک بھجوایا تھا IMF کو۔ اب اس کو یقین دہانیاں تو انہوں نے کروا دی ہیں IMF کو۔ اب جب امپلیمنٹیشن کا وقت آیا ہے تو اداروں کے جو ملازمین ہیں وہ ریزسٹ کر رہے ہیں۔ PIA آج سراپا احتجاج تھی، وہاں بے شمار ملازمین جو ہیں وہ پورے پاکستان میں اس کے لیے احتجاج کر رہے تھے، خاص طور پہ کراچی میں صورتحال بہت خراب ہوئی ہے۔ 2 لوگ انتہائی انفارچونیٹلی، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2 لوگ جو ہیں وہ عنایت رحمان اور سلیم صاحب یہ انتقال کر گئے ہیں، ان کو گولیاں لگی ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ زخمی اسپتالوں میں پڑے ہیں۔ اب رینجرز یہ کہہ رہی ہے کہ یہ گولیاں ہم نے نہیں ماری، ہمارے پاس تو ڈنڈے تھے ہاتھوں میں اور لیفٹ سائڈ پہ ہم نے گن ٹانگی ہوئی تھی، تو ہم نے تو فائر کیا ہی نہیں، تو یہ گولی جو ہے یہ کس نے ماری؟ رینجرز یہ کہہ رہی ہے، پولیس بھی ڈینائی کر رہی ہے کہ گولی ہم نے نہیں ماری، تو پھر گولی ماری کس نے؟ یعنی ایک تو یہ سوال ہے نا کہ پولیس والوں نے گولی نہیں ماری اور رینجرز نے گولی نہیں ماری، تو کس نے ماری؟ دوسرا ایک اور سوال یہ ہے کہ اتنے سارے پولیس والے وہاں موجود تھے، رینجرز والے وہاں موجود تھے، اور کوئی ملازمین پہ گولیاں چلا کر چلا بھی گیا اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کی موجودگی میں گولی مارنا خود ایک بہت بڑی شرمناک بات ہے کہ آپ کی موجودگی میں کوئی کسی کو گولی مار دے۔ میاں صاحب ڈٹ گئے اپنے موقف پہ، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بھی احتجاج ہوا ہے یہ پولیٹیکل پارٹیز کی، اس کے پیچھے سیاست ہے اور یہ ان کی شرارت ہے۔ میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ روزانہ جو نقصان ہوتا ہے اس کو ہم برداشت نہیں کریں گے اور یہ احتجاج کرنے والے باز آ جائیں۔ پرویز رشید صاحب نے بھی ایسی باتیں کی تھیں۔ عمران خان صاحب یعنی تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی وہ کھڑے ہیں احتجاج کرنے والوں کے ساتھ، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زیادتی ہوئی ہے، اگر زیادتی ہوئی ہے تو پھر اس کا ازالہ کیسے ہوگا، اس معاملے کو کیسے روکیں گے، اس پہ میں نے بات کرنی ہے۔ لیکن آج پرویز رشید صاحب نے ایک کی ہے، خان صاحب انہوں نے کہا کہ آپ کنٹینر کا، آپ کا پہلا والا جو معاملہ اس سے آپ کی تسلی نہیں ہوئی، اب کنٹینر پارٹ 2 یعنی دوبارہ آپ کنٹینر نمبر 2 آپ لے کر آ رہے ہیں، دوبارہ آپ احتجاج کریں گے اور یہ ملک میں جو ترقی ہے اس کا راستہ منجمد کرنا چاہتے ہیں خان صاحب، لیکن پہلے یہ اسٹیبلش کرنا پڑے گا کہ کیا واقعی پاکستان میں ترقی ہو رہی ہے، کیا واقعی پاکستان آگے بڑھ رہا ہے؟ جس ترقی کا خان صاحب راستہ روکیں گے یا روک سکتے ہیں یا روکنے کی کوشش کریں گے یا اس کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ سعید غنی صاحب موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے، اور بہت شکریہ آپ کا۔ میرے ساتھ علی زیدی صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، اسلام آباد اسٹوڈیو موجود ہیں، بہت شکریہ۔ سینیٹر نہال ہاشمی صاحب ہیں، مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے اور آپ موقف دیں گے اپنی جماعت کا آج کے دن۔ ساجد احمد صاحب ہیں، MNA ہیں MGM کے، اور یہ جو ابھی ایکشن کمیٹی والے تھے اس کے PIA کی، ان سے ہماری بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ہم آئیں گے پروگرام میں، ہو سکتا ہے وہ کسی وقت جوائن کر لیں، لیکن وہ یہ اب کہہ رہے ہیں کہ اب روپوش ہو گئے ہیں، ہمارے اوپر پرچے ہو گئے ہیں، تو ہم 90 دن کے لیے اندر نہیں جانا چاہ رہے، لہٰذا ابھی ہمیں اپنی مزید معاملہ جو ہے ان کے اوپر کام کرنا ہے، تو فی الحال ان سے اگر رابطہ ہوگا کسی سے تو ان کو بھی ہم لائن پہ لے لیں گے۔ میں سب سے پہلے پیپلز پارٹی سے سعید غنی صاحب، کیا اسٹریٹجی غلط ہے حکومت کی، طریقہ کار غلط ہے؟ کیونکہ خان صاحب نے آج کہا کہ ہم نے جب اسپتالوں میں ریفارمز لے کر آنی تھی KPK میں، تو ہم نے 1 سال تک وہاں کے میڈیکل کا جو عملہ ہے جتنا بھی، ان سے ملازمین سے ہم نے مذاکرات کیے، ان کو ایک ٹیبل پر لے کر آئے، جب ہم سارے مل کر ہم نے فیصلہ کر لیا تو امپلیمنٹ ہو گیا۔
تو یہاں کیا آپ کو لگتا ہے جلد بازی ہے, آئی ایم ایف کا دباؤ زیادہ ہے, حکومت نے کس طرح ٹیکل کیا ہے؟ عمران, پہلے تو اگر آپ حکومت کی نیت دیکھیں نا تو اس سے آپ کو چیز واضح ہو جاتی ہے. ایک تو یہ ہمیں کبھی محسوس نہیں ہوا کہ اس حکومت نے پی آئی اے کو ٹھیک کر کے چلانے کی کوئی کوشش کی ہو. ان کی نیت یہ تھی کہ ہم نے ان اداروں کو بیچنا ہے. اور آپ نے تو یہ 31 ادارے بتائی, 31 نہیں ہے 69 ہیں, 69 ہیں جس کی فہرست میرے پاس موجود ہے, اور اس کا جواب میں نے سینٹ میں. یہ 31 جو ہیں یہ پہلے تھے, یہ ذرا آگے رکھے ہوئے تھے انہوں نے, وہ ہیں 69. اب ٹھیک کہہ رہے ہیں 69 ہے جی, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جی. اچھا, اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ حکومت جب کسی ادارے کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتی اور اس کو بیچنا چاہتی ہے تو وہ اپنے ایفرٹس ہی نہیں لگاتے اس طرف کہ یہ کسی طرح ٹھیک ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے. دوسرا انہوں نے یہ کیا ہے کہ یہ کر اس کی نجکاری رہے لیکن کہہ نہیں رہے کہ نجکاری کر رہے ہیں. یہ اسی طرح کی بات ہے کہ انہوں نے ایمنسٹی کی اسکیم تو دے دی ہے لیکن اس کو ایمنسٹی کہہ نہیں رہے. یہ کہہ رہے ہیں کوئی اور اس کا ٹوپی ڈرامہ کر کے کوئی اور نام رکھے اس کو طرف سے لینا چاہتے ہیں. اگر آپ کے اندر اتنی جرت ہی نہیں ہے کہ جو کام آپ کرنا چاہتے ہو اس کا اظہار کر سکو اور لوگوں کو آپ سیٹسفائی کرو کہ جی ہم یہ کام کرنا جا رہے ہیں, یہ ٹھیک کرے جا رہے ہیں, اور چھپ کے آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ کام ویسے بھی ٹھیک نہیں ہوگا. دوسرا, اس پورے واقعے میں اگر آپ دیکھیں, اگر پچھلے 2-3 دنوں میں آپ ان کے وزراء کے, ان کے پارلیمنٹیرینز کے اسٹیٹمنٹ سنیں تو اس کے اندر آپ کو ایک تکبر نظر آتا ہے, ایک غرور نظر آتا ہے, ایک شہنشاہی نظر آتی ہے کہ جیسے کوئی یہ ہاں مطلب یہ شہنشاہ ہیں, باقی اس ملک میں کیڑے مکوڑے ہیں, ان کی رایا ہیں, یہ حکم صادر فرمائیں گے اور ہم کان پکڑ کے بیٹھ جائیں گے اور کہیں گے جناب حضور میرا آقا جو آپ کو کرنا ہے کام کیجیے. اس طرح حکومتیں نہیں چلتی ہیں. آپ اپنے ملک کے لوگوں کو انسان سمجھیں اور ان کے جو آئین اور قانون کے دیے گئے حقوق ہیں ان حقوق کو تسلیم کریں. اگر آپ اپوزیشن میں ہوں تو آپ بھلے احتجاج کریں, نواز شریف صاحب ججوں کی بحالی کے لیے ریلی نکالیں, پولیس کو ایک طرف پھینک دیں, سب کچھ کر لیں, سارا ٹھیک ہے. پی ٹی آئی آ جائے, سارا کچھ ادھر ان کے اپنے قبضے میں چیزیں آ جائیں, وہ سب کچھ ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی بیچارہ کسی ادارے کا ملازم, چاہے وہ OGDCL کا ہو, چاہے وہ پی آئی اے کا ہو, چاہے کسی اور ادارے کا ہو, اگر وہ سڑک پہ آئے تو ڈنڈے مارو, سر پھاڑو اور گولیاں مارو, ان کو مار دو. آپ یہ رویے ان کے غلط ہیں. اور یہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں, یہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ کراچی میں پولیس سندھ گورنمنٹ کی ہے. وزیر اعظم کریں سر ایک منٹ سر, کراچی میں پولیس سر آپ کی سندھ گورنمنٹ کی تھی سر جناب. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جیسے ہی واقعہ سن لیں میری سن لیں نا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جیسے ہی واقعہ ہوا میں نے اسی وقت اپنا بیان دیا کہ اس کے اندر اگر پولیس ہے, سندھ حکومت کا کوئی وزیر ہے یا کوئی اور ہے, سب کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, چاہے کوئی بھی ہے, وہ پیپلز پارٹی کا آدمی کیوں نہ ہو. اور میں ڈیفینڈ نہیں کروں گا اگر انہوں نے کیا تو ان کو چھوڑ دیں آپ. نہیں, اصل میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں رینجرز کی جو بہت بڑی تعداد موجود تھی وہ کس کے کہنے پر آئی تھی؟ کیا اس کو حکومت سندھ نے بھیجا تھا؟ کیا اس کو وہاں کوئی ہوم ڈپارٹمنٹ نے کہا تھا کہ نہیں آپ جائیں ان کی مدد کرو کھڑے ہوں؟ وہ کس کے کہنے پر آئے تھے؟ اور یہ جو سارا کچھ کام ہوا وہ کس کے کہنے پہ ہوا؟ ان کو اجازت کس نے دی؟ دیکھیں, اگر گولی چلائی جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں سے اجازت دی جاتی ہے. یہ تو نہیں کہ اگر کسی پولیس والے کے ہاتھ میں گن ہے یا رینجر کے سپاہی کے ہاتھ میں گن ہے تو اس کا موڈ ہوا اس نے گولی چلا دی, ایسا ہوتا نہیں ہے. گولی چلانے کے لیے آپ کو اجازت لینی پڑتی ہے. اور میاں صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں نا سر, ایک منٹ سر, میاں صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں نا, میں ساجد احمد صاحب سے, وہ کراچی کے معاملات ہیں. اب ساجد احمد یہ کہہ رہے ہیں سیاست ہے جی اس کے پیچھے, اور اب ایک تاثر یہ بن رہا ہے کہ جو گولی چلی ہے وہ اگر کسی لا انفورسمنٹ کے بندے نے نہیں چلائی تو اندر سے کوئی چلا کے کوئی سازش ہو گئی ان کے خلاف. عمران کیمرے لگے ہوئے ہیں ہر جگہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کے پروگرام میں موجود تمام حاضرین کو السلام علیکم. دیکھیں, پی آئی اے کی ملازمین گزشتہ کچھ عرصے سے باقاعدہ طور پر احتجاج کر رہے تھے پی آئی اے کے نجکاری کے خلاف. اچھا, حکومت اس ہٹ درمی پر ڈٹی ہوئی تھی, جمی ہوئی تھی کہ ہمیں اس کو ضرور پرائیویٹائزیشن کی طرف لے جانا ہے. اچھا, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی ادارے کو آپ کو پرائیویٹ کرنا ہے تو پھر وہاں کے اسٹیک ہولڈر کے ساتھ بھی آپ کو بات چیت کرنی چاہیے تھی, ان سے مذاکرات کرنے چاہیے تھے. پاکستان میں جب الیکشن ہوئے ہیں تو ان کو ووٹ دینے والے پاکستانی غریب لوگ ہوتے ہیں, آئی ایم ایف نہیں ہوتی. لیکن پاکستان میں طریقہ کار یہ رہا ہے کہ یہ لوگ اقتدار میں آنے کے بعد آئی ایم ایف سے ڈکٹیشن لیتے ہیں اور ان لوگوں کو گولیاں مارتے ہیں, ان لوگوں پر لاٹھی برساتے ہیں, ان لوگوں پر شیلنگ کرتے ہیں جو ان کو ووٹ دے کر ایوان اقتدار تک لے جاتے ہیں. یہی پرویز رشید صاحب کا کل اسٹیٹمنٹ آیا جس سے ان میرے خیال میں فورسز کو جلا بخشی ان کے اسٹیٹمنٹ نے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو اسٹرائک کرے گا, جو ہڑتال کرے گا, اس کے ساتھ ہم چوروں جیسا سلوک کریں گے. یعنی کہ
پاکستان کے وہ مزدور جو کہ پاکستان کو رن کر رہے ہیں, پاکستان کے اداروں کو رن کر رہے ہیں, آپ ان کو چوروں جیسا سلوک کریں گے, ان کے جائز مطالبات ماننے کے بجائے آپ ان کے اوپر گولی چلائیں گے. آپ حکومت یہ کہتی ہے کہ پی آئی اے لاس میں جا رہا ہے. دیکھیں کل تک پی آئی اے کے پاس 16 جہاز تھے, آج 32 ہیں. 2013 اور 14 کے اندر 34 ارب کا لاس تھا, اس کے بعد 2014 اور 15 میں 17 ارب کا لاس کم ہو گیا, 17 ارب کا لاس تھا, کیونکہ اب آئل کی پروسیس مزید نیچے جا رہی ہے, ڈیکریز ہو رہی ہے. تو پھر یقیناً پی آئی اے بھی پی آئی اے سے بینیفٹ ملیں گے آپ کو, پی آئی اے بھی پازیٹیو وے میں جائے گا. ہونا ہی چاہیے تھا کہ آپ کو جہاں آئل کی پرائسز کم ہو رہی ہے وہاں آپ مزید بہتری پی آئی اے کے اندر لاتے, نہ کہ آپ پی آئی اے کے لوگوں کو گولی ماریں, ان کے اوپر شیلنگ کریں. اب وہاں پر ہوا آج صبح یہ کہ وہاں پر عورتوں کے اوپر باقاعدہ طور پر لاٹھی چارج کیا گیا, ان کے اوپر گرم پانی پھینکا گیا. وہاں جو مزدور طبقہ وہاں کا پی آئی اے کا ہے ان کے اوپر لاٹھی اور گولی برسائی گئی. وہاں 2 معصوم لوگوں کو شہید کر دیا گیا. اس کا جواب کون دے گا؟ جس ایریا میں یہ 2 لوگ مارے گئے ہیں, لوگوں پر کریں گے. یہ یہاں کیمراز موجود ہیں, سعید غنی صاحب کہہ رہے تھے کیمراز ہے نا, جہاں پہ یہ 2 لوگ مارے گئے ہیں, کیا وہاں کیمرہ کی ایکسیس ہے؟ اور اگر ہے تو پھر اس کو تو اب تک کلیئر ہو جانا چاہیے تھا. یہ اب تک یہ تو سندھ گورنمنٹ کی بھی رسپانسبلٹی ہے, یہ حکومت کی میرے خیال میں. دیکھیں عمران, میرے خیال میں یہ چیز ضرور ایکسپوز ہوگی. یقیناً یہ جدید دور ہے, موویز بنا لیتے ہیں, کلپس لے لیتے ہیں لوگ, سیلفی تک لے لیتے ہیں لوگ, بہت ساری چیزیں ہیں, بہت جدید زمانہ ہے. یہ چیز آج نہیں تو کل یقیناً یہ چیز سامنے آ جائے گی کہ گولی کس نے چلائی. اب وہاں پر 2 قسم, نمبر 1 رینجرز وہاں پر موجود تھی, نمبر 2 پولیس موجود تھی. اور جو مظاہرین تھے وہ تو بیچارے نہتے تھے, ان کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں تھا, وہ تو صرف نعرے لگا رہے تھے. وہ تو بلکہ فورسز کی حمایت میں نعرے لگا رہے تھے کہ پاک فوج زندہ باد, اور ان پہ گولی برسا دی گئی. یعنی کہ مظاہر ہونا ہی چاہیے تھا. یہ مظاہرین کافی عرصے سے مظاہرے کر رہے ہیں, اور آج انہوں نے 2 تاریخ کو کہا تھا کہ ہم پورے پاکستان میں فلائٹ سروس جام کریں گے. تو اگر یہ مظاہرین کل گزشتہ کافی عرصے سے مذاکرات کر رہے تھے اور حکومت کی توجہ اپنی جانب مضبوط کرا رہے تھے, حکومت کو چاہیے تھا ان سے بات چیت کرتے, ان کے پرابلم ریزالو کرتے, لیکن ان کے اپنے لوگ, ان وزراء اعظم کے, ان وزیروں کے اپنے بچے تو باہر ان کے بزنس ہیں, باہر یہ سیٹل ہیں, باہر ان کے کاروبار ہیں, خود تو ویل اسٹیبل ہیں. تو یہ کمپنیز جو ہیں وہ اب باہر شفٹ ہو جائیں گی, نجکاری کے نام سے ڈر گئے, اور باقی ادارے جو ہیں وہ اگر نجکاری ہوگی تو وہ باہر سے پارٹیز بڑی ہیں. میں علی زیدی صاحب, یہ قتل ڈلے گا کس پہ سر, اور اصولاً ڈلنا کس پہ چاہیے؟ یہ رسپانسیبل کون ہے؟ 2 آدمی مارے گئے, ہم تصویر دکھا رہے ہیں وہ عنایت رحمان صاحب کی, وہ اپنی فیملی کے ساتھ اتنے خوش و خرم, اور پھر اس کے بعد یہ انسیڈنٹ. عمران دیکھیں, حکومت وقت جو بھی ہوتی ہے اس کا کام ہوتا ہے لوگوں کی جان و مال اور کی تحفظ کرے. پرابلم ہمارے پاس یہ ہے کہ جب ہم الیکٹ ہو کے آ جاتے ہیں ہمارے لوگ جمہوری پروسیس سے, لیکن جب الیکٹ ہو کے آ جاتے ہیں تو مائنڈ سیٹ کولونیل ہے, تو جو جتنی بھی لا انفورسمنٹ ہوتی ہے وہ اس کو کولونیل طریقے سے چلاتے ہیں, مانے کہ وہ سرو اینڈ پروٹیکٹ لوگوں کو کرنے کے بجائے وہ سرو اینڈ پروٹیکٹ دا ماسٹرز پہ کرنے پہ چلی جاتی ہے. خیر یہ پتہ چل جائے گا کیونکہ کیمرے لگے ہوئے ہیں, کیونکہ رینجرز نے کہہ دیا ہم نے نہیں چلائی, پولیس کہتی ہے ہم نے نہیں چلائی, نہیں جانا چاہیے, کوئی باہر سے آ کے چلا گیا, جن کو لگی ہے وہ کہتے ہیں یہ تو پتہ چل جائے گا. لیکن اور اللہ کرے گا وہ ان کو اللہ تعالیٰ صبر دے جن کی وفا, اور جو لوگ انجر ہوئے ہیں, مطلب پیسفل پروٹیسٹ کے ساتھ یہ کیا ہوا. لیکن ذرا آپ اس کی بگر پکچر دیکھ لیں, پی آئی اے کی پکچر ہے کیا. ذرا کوئی یہ مجھے سمجھا دے کہ ایک ایئر لائن جو ایک زمانے میں ایسی تھی, اتنی پریمیئر ایئر لائن تھی دنیا کی کہ وہ دنیا بھر کے پرائم ایسٹس خریدتی تھی, مانے پکیڈلی میں جو آفس تھا, یا شانزلیزے پیرس میں جو آفس تھا, یا جو نیو یارک میں دفتر تھا, یا جو روزویلٹ ہوٹل تھا, یا جو اسلام آباد کی آج پرائم پراپرٹیز ہیں, یا جو 2 ایئر لائنز کو بنانے والی وہ پی آئی اے تھی. کہ ایمریٹس ایئر لائن سب کو پتا پی آئی اے نے بنائی, سنگاپور ایئر لائن حکومت, یہ دونوں سرکاری ایئر لائنز کی بات کر رہا ہوں میں. وہ کہتے ہیں نا یہ سرکاری ایئر لائن نہیں, سرکار کا کام بزنس چلانا نہیں ہوتا, تو سنگاپور بھی چل رہی ہے سرکاری اور اتحاد بھی چل رہی ہے سرکاری. 43% تیل کی قیمتیں گر گئی ہیں, جہاز بھی انہوں نے بڑھا لیے ہیں, اس کے باوجود 27 بلین, ان کے اپنے سی ایف او کی جو رپورٹ ہے 2015 میں 27 بلین 27 بلین روپیز کا پی آئی اے لاس کرتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بیڈ مینجمنٹ کے علاوہ اور کیا ہے؟ اس کی وجہ سیاسی بھرتیاں ہیں, اس کی وجہ چاہے پی ایم ایل این کی اب گورنمنٹ آئی ہو یا اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہو, جو انہوں نے سیاسی بھرتیاں کی, اور اوپر سے جو آج پی آئی اے کے چیئرمین ہیں کہ ذرا یہ بتاتے ہیں کہ اتنا بڑا اگر پورا پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے, ویئر از دا چیئرمین؟
He is on vacation apparently in Austria with his family. Every right to have a vacation. उनका पूरा हक है कि वो vacation अगर डी हुए ले, बट इतने क्रूशल जंक्शन में कि आप वेकेशन लेने चले जाएं। उसके बाद अब आप आ जाएं, ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये इनकी पीछे रीजन देख लें। आपने पिछली आपकी जब हुकूमत थी तो ये शांजलीजे का, पिकेटली का और न्यूयॉर्क के दफ्तर है, ये शायद खाकाना बादशाह साहब बेच चुके हैं पहले। ये तो पहले ही बेच चुके थे, तो हमेशा आके चीज बेच देते हैं। हुकूमत वक्त ये कहती है कि जी हुकूमत का काम नहीं होता ये इंस्टीट्यूशन ऐसे चलाना इदारे, तो फिर ये ट्रेनें और मेट्रो बसें क्यों चला रहे हैं? ये भी तो ट्रांसपोर्टेशन ये सवाल पैदा होता है। अली साहब ये टेक्निकल चीज या फिर ये भी आगे ये सवाल इनसे हमें पूछना पड़ेगा हुकूमत से कि अगर ऑरेंज ट्रेन को आप सब्सिडी पे चला रहे हैं, आप मेट्रोज को सब्सिडी पे चला रहे हैं, कि आप कहते हैं कि पाकिस्तानियों को फायदा हो रहा है और पाकिस्तानी उसके बराह रास्त बेनिफिशरी हैं, तो फिर पीआईए क्यों नहीं? और पीआईए को खसारे में पहुंचाया किसने? यही पॉलिटिकल पार्टीज, इनकी भर्तियां और इनकी मिसमैनेजमेंट, उसकी वजह से ये हालत हुई है। तो क्या किसी का एहतसाब भी करेंगे ये इस मामले में? एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जो सारे सवाल हैं उनके जवाब निहाल हाशमी साहब देंगे, हमारे साथ ही रहिए। जी नाज़रीन, निहाल हाशमी साहब से मैंने जवाब लेने उन तमाम चीजों के जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं। हाशमी साहब, ये दो लोग मारे तो गए हैं, कहीं पे मिसमैनेजमेंट हुई है, अब उसकी इंक्वायरी हो जाए, वो सारी चीजें वो एक अलग बात है, लेकिन मुझे आप ये बताएं कि आप बैठ के सर कोई किसी चीज के ऊपर मामला तय नहीं कर सकते? यानी जहां पे भी मिसाल बनती है वो यही बनती है कि बंदे उठा लिए, जबरदस्ती खींच लिया, लाठी चार्ज कर लिया। सर ये गवर्नमेंट ऐसी चलेगी? इमरान, सबसे पहले तो मेरी बहुत दिली हमदर्दी है उस विक्टिम फैमिली के साथ, और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि जो दो लोग इस क्राइसिस में जिनका इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। और ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें, हमारे जो लोग हैं उन्हें सही रास्ता इख्तियार करने की हैसियत और सलाहियत दे। मैंने अली भाई की भी बात सुनी, मैंने सईद गनी साहब की भी बात सुनी। इन्होंने खुद एडमिट किया है कि हमारी जब हुकूमत गई थी तो उस वक्त 40 से ज्यादा एयरक्राफ्ट थे, मगर जब हमें हुकूमत मिली तो 16 एयरक्राफ्ट थे और आज अल्हम्दुलिल्लाह 40 के लगभग पहुंच गए हैं। अली जदी साहब ने भी बारहा ये बात कहा कि जनाब आपने नेगोशिएट नहीं किया। इनके रिकॉर्ड में शायद मैं ले आऊं कि कई बार पीआईए के जायका से प्राइम मिनिस्टर और पूरे लोग, कंसर्न लोगों ने नेगोशिएट किया, और अभी 4 रोज पहले भी नेगोशिएशन हुई। गालिबन ये 31 या 30 ऑफ जनवरी को हुआ, और उसके बाद ये बात हो गई कि ठीक है जी अब सारे हड़ताल मौखर हो गए, सब कुछ ही हो गया, और 6 महीना का वक्त दिया गया कि 6 महीने के अंदर अंदर ये सारी चीजें मामला हल हो जाएंगे। और प्राइम मिनिस्टर ने कैटेगोरिकली कहा कि मैं किसी को नाम मुलाजमत से बेदखल, पीआई इज माई बेबी, मैं पीआई से प्यार करता हूं और किसी को नहीं निकाला जाएगा, और अगर आप 6 महीना में इसको रन थ्रो कर दें तो फिर बहुत अच्छी बात होगी। सर आपको याद होगा जब पीटीसीएल की निजकारी हो रही थी, मियां साहब ने तब भी कहा था कि पीटीसीएल मेरा बेबी है, मैं यहाँ किसी इमरान भाई पहले मुझे कंप्लीट अगर करने दें तो ठीक है, वरना मैं याद दिला रहा हूं सर, सिर्फ आपको याद दिला रहा हूं सर, सिर्फ नहीं, मुझे सारी चीज याद है। था, बंदे निकल गए थे। फिर उसके बाद जो जॉइंट एक्शन कमेटी बनी थी, इसके पीछे ही कोई एक बड़ी गहरी साजिश थी। कैप्टन सुहेल जो है उनका कोई इनसे कोई ताल्लुकात नहीं था, वो हारे हुए हैं, वो अपने एसोसिएशन के इलेक्शन भी हारे हुए हैं, उन्होंने लीड किया। उन्होंने कहा नहीं जी हमने तो करना ही करना है एहतजाज, हमने तो हर हाल में शामिल हो ही जाना है। जिम्मेदार कैप्टन सुहेल साहब है जिन्होंने इन 2 मासूमों की जिम्मेदारी है, जिनको वरगला के लेकर के आए, कोई निकाला नहीं जा रहा था, कोई क्राइसिस तो नहीं था ना भाई। आप कैप्टन सुहेल साहब को लेते हैं जी, हम कोशिश करते हैं कि वो भी आ रहे हैं एहतजाज के दौरान, और फिर आप आ गए। मेरे दोस्त इतने बेखबर और लाइल्म हैं कि इनको पता ही नहीं कि पीआई के चेयरमैन नासिर जाफर आज जिन्ना हॉस्पिटल गए, अपने मरीजों से, जख्मियों से इयादत की, वह टेलीविजन पे टॉक शो की, और ये कहते चले गए। मैंने खुद अपने गुनाहगार आंखों से देखा है कि नासिर जाफर साहब हैं बैठ वहां पे, और वो बात कर रहे हैं मुख्तलिफ टेलीविजन के नुमाइंदों से। अब रहा जनाब कि हम नेगोशिएट नहीं करते, हमने 12 नेगोशिएट किया और फाइनल हो गया। प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठ करके जायका और जितने भी यूनियन के लोग थे वो फाइनल कर चुके थे। अब यहाँ पे जिम्मेदारी सिर्फ हमारी नहीं है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की भी। सर निजकारी क्यों नहीं है? सर पहले मुझे ये आप बता दें आपने करनी क्यों है? सर देखिए इसहाकडार साहब फ्लोर ऑफ द हाउस एक बड़ी वो खड़े हो गए, इसहाकडार साहब ये कह रहे हैं, मेरा सवाल सुनिए, मेरा सवाल मेरा हम्बल क्वेश्चन है सर, मेरा सवाल सुनने फिर आप जवाब दे दें। मेरा सवाल सुन लें। इसहाकडार साहब फ्लोर ऑफ द हाउस वो ये कहते हैं कि हम इसकी निजकारी करने नहीं जा रहे। अब मोहम्मद जुबैर साहब कह रहे हैं करने जा रहे हैं,
اب مانے اب کس کی بات ہے؟ حکومت کنفیوز ہے یا حکومت کنفیوز کر رہی ہے؟ اب نجکاری کی وجہ کیا ہے سر؟ دیکھیں ریلوے اگر چل جاتا ہے، صاحب کی بات مانے نہ زبیر صاحب کی بات مانے پرائم منسٹر محمد نواز شریف صاحب کی، جنہوں نے کہا کہ نہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے، جو ان کی فائنل ہوئی تھی ان کے ساتھ 30 اور 31 جنوری کو گفتگو، وہ فائنل ہے، وہ اخبارات میں ہے، میڈیا میں ہے، وہ سب کے سامنے ہے۔ اس کے باوجود جب سہیل بلوچ صاحب نے کہا نہیں ہم تو کل کریں گے، ہم تو 2 تاریخ کو جائیں گے اسٹرائک پہ، بلکہ ان ایڈوانس انہوں نے یہ اسٹرائک کی باتیں کر دی، کوئی کرائسس نہیں تھا، پی آئی اے اٹھان کی طرف جا رہا ہے، پی آئی اے صحیح طریقے پہ چل رہا ہے۔ تو سر پھر کیوں اس کے شیئرز آپ بیچ رہے ہیں اگر اچھا جا رہا ہے تو؟ ہمارے دور میں لوگ اگر اچھا جا رہا ہے تو شیئرز کیوں بیچ رہے ہیں سر؟ ایک آدمی نہیں بھرتی کیا گیا ہمارے دور میں، پچھلے 1 سال میں نہیں بھرتی کیے گئے، آپ ریکارڈ کو جا کر کے دیکھیں نا۔ میں بیلنس شیٹ نہیں جناب نہیں گئے سر ایک بھرتی تو سر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ جو آپ نے ایڈوائزر، جو فائنینشیل ایڈوائزر آپ نے بھرتی کیا وہ جرمنی کا آدمی سر، 50 لاکھ روپے تنخواہ پہ سر نہ کریں سر، وہ بھرتی تو آپ نے خود اون کی ہے۔ آدمی بھرتی کیا جاتا ہے، عمران صاحب 1000 آدمی بھرتی ہوئے ہیں، لوگ بھرتی کوئی سعید غنی صاحب بھرتیاں آپ کے ذمہ ہیں سر، 5700 لوگ بھرتی کیے ہیں پچھلے 10 سال میں، آپ لوگ اس میں برابر کے حصے دار ہیں۔ اگر یہ قومی ادارہ ڈوبتا ہے تو میری ہم نے اس پی آئی اے کو اوپر لایا ہے، میری گزارش سن نیچے لیں، نہیں لے کے گئے، اور ہم ہر پروفیشنل آدمی تو سر پھر بیچنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں عمران اگر کوئی ایک بات جی سعید غنی صاحب کو رکھیں گے، آپ پارٹی سوال کرنا چاہوں گا ان سے، تو ہم وہ کیمرہ مین یا کوئی اینکر جو بھی ہے، میں عمران ایک سوال کرنا چاہوں جواب دے دوں عمران؟ ہم ادارے کو اوپر سعید غنی صاحب آپ کوئکلی ذرا بات کر لیں پھر بات کر سکتا ہوں آپ کی اجازت ہے تو؟ جی سعید غنی دیکھیں بات یہ ہے کہ میں عمران ایک بات کرنا چاہ رہا پہلی ہوں، بات یہ ہے عمران میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں ان سے، میں ذرا بات کروں گا۔ ایک طرف پہلے سعید غنی صاحب بات کرنا، پھر ایک منٹ ساجد صاحب ایک منٹ سعید غنی صاحب بات کریں جی۔ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ شاید نہال صاحب کو پتہ نہیں ہے، قومی اسمبلی میں ایک سوال پوچھا گیا تھا، اس کے جواب میں بتایا گیا کہ پچھلے کوئی 2-2.5 سال جب سے ان کی حکومت آئی ہے کوئی 1000 کے قریب لوگ اس میں پوائنٹ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو ڈائریکٹرز کی تعداد تھی وہ بہت بڑھا دی ہے اور اچھے خاصے پیسوں پہ رکھ دی ہے، چلیں ہم اس کو بھی بحث میں نہیں لاتے ہیں۔ ایک اور بات جو غلط تاثر ہے جو ہم میڈیا بھی کہتی ہے، یہ بھی کہتے رہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی 2008 میں جب حکومت میں آئی تو پی آئی اے میں ملازمین کی تعداد تھی 18,016 اور 2013 میں جب ہم نے حکومت چھوڑی تو ملازمین کی تعداد تھی 16,500 اور کچھ، تو تقریباً 1500 ملازمین جو ہیں وہ کم رہے ہوئے ہیں اس وقت سے جب ہماری حکومت تھی۔ تو بھرتی ہوئے ضرور ہوئے ہوں گے کچھ، لیکن میرے بھائی جو بات آپ کرتے ہو کہ ہم نے 5000 بھرتی کر دیے، ایریئر دی گئی تھی سعید بھائی، 5000 نہیں ہوئے جو آپ کہتے ہیں 5000 جہاز آپ نے چھوڑے تھے جب آپ نے حکومت ہینڈ اوور کیا تو۔ اچھا سر آپ تو اچھا چلا رہے ہیں نا، تو پھر بیچ کیوں رہے ہیں سر؟ اگر آپ اچھا چلا رہے ہیں تو پھر بیچنے کی ضرورت کیوں پڑی ہے آپ کو؟ میں جی عمران یہ مجھے بیچ کرنا چاہتے ہیں، میں نہیں ہوں گا، چلائیں گے یہ تو سہیل دیکھیں یہ ہم اچھا اپنی پارٹی کی بات کرتے ہیں، بات تو کرنے دینا، پاکستان کی بات کریں، بات تو کرنے دینا، آپ نہ ہوں ڈی ٹریک، آپ اپنی بات مکمل کر لیں، آپ بات مکمل کر لیں۔ ڈھونڈے جو مزدوروں کو میں نہیں ہوں گا، میں کوئی موقع چاہتے ہیں پاکستان کو اور اس کے اداروں کو برباد کرنے کا، جو کوئی موقع چاہتے ہیں یہ نہیں بولنے دیں گے، نہیں بولنے دیں گے، سیاست کرنے کی، نہیں بولنے دیں گے، تو کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ ہم اس کو سر کوئی ادارے برباد کر رہا ہے، کوئی ادارے بیچ رہا ہے سر، اب اپنا گناہ جو ہے وہ خود ہی اپنے گریبان میں جھانک میں۔ سعید غنی صاحب بلوچ صاحب یہ کر رہے ہیں تو سہیل دیکھیں عمران یہ طریقہ نہیں ہے، پوچھا جائے کہ انہوں نے اپنی بات کر لی ہے، مجھے کرنے دیں۔ یہ کون سی سازش ہے؟ اب جی بول اب جی غنی صاحب ایک طرف گزارش یہ کہہ رہے ہیں عمران دیکھیں کہ میں آپ کو فیکٹس پی آئی بتا اے رہا کے ہوں، لوگوں سے بات چیت کی۔ جی سعید غنی صاحب بات کریں آپ مکمل۔ نہیں وہ بیچ میں پھر کوئی بول لیتے ہیں، نہیں آپ بات میں کریں، صرف آپ یہ بات گزارش سن رہے کرنا ہیں۔ چاہتا ہوں میرے بھائی، دیکھیں گزارش اتنی سی ہے، صرف وزیر اعظم صاحب سے اگر ملاقات ہوئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو ان کو کہیں گے وہ کر لیں گے، کھڑے تو اپنے ایک پیر پہ ہی تھے نا، اگر وہ اسحاق ڈار سے ملے، وزیر اعظم سے ملے، کسی سے ملے، بات آپ وہی کر رہے تھے کہ ہم نے 26% شیئر بیچنے ہیں، کوئی دوسرا راستہ آپ نے دیا نہیں، کوئی دوسرا آپشن ان کو نہیں دیا کہ ہم نے کچھ اور بھی کرنا ہے۔ آخر میں جب بالکل ہی آپ تنگ آ گئے تو آپ نے کہا جی ہم 6 مہینے بعد اس کو کریں گے، کرنا وہی کام ہم نے، تو اگر آپشن دیا ہے سر 6 مہینے کے لیے اس کو موخر کر دیا گیا۔ نہال صاحب مجھے تو موخر کیا نا، کرنا تو وہی ہے نا، کرنا تو وہی ہے نا، آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم 6 مہینے میں پی آئی کو ٹھیک کریں گے، اگر ٹھیک ہو جائے گی تو ہم اس کو نہیں بیچیں گے۔ اچھا ایک منٹ، کیا آج میاں نواز شریف صاحب اگر اپوزیشن میں ہوتے تو کیا وہ یہ سٹیٹمنٹ نہ دیتے اس مارکیٹائز کو دیکھنے کے بعد بطور اپوزیشن لیڈر کہ حکومت نے زیادتی کی ہے، یعنی جب لوگوں کو مار پڑے، اسٹیٹ جب ڈنڈے مارے لوگوں کو
جب لوگ گولیوں سے مار دیے جائیں انہوں نے تو افسوس کا اعلان بھی نہیں کیا. جی ساجد احمد آپ کو نقطہ اٹھا رہے یہ ہیں. تو سعید غنی کے پولیس نے کیا ہے, یہ ایک سوچے سمجھے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک منٹ, اگر پولیس نے کیا ہے تو ان کو بھی لٹکانا چاہیے کہ لوگوں سے بات چیت کی. لیکن دوسری طرف اگر ہم اس بل کی صورتحال دیکھیں کہ سب سے پہلے سینٹ کے اندر بل آیا, اس کو ریفیوز کیا وہاں سے, پھر اسٹینڈنگ کمیٹی میں گیا, اسٹینڈنگ کمیٹی میں 2 مرتبہ پرائیویٹ پی آئی جی کی نچکاری کی وجہ سے ریفیوز ہوا. اس کے بعد قومی اسمبلی کے اندر یہ بل آیا اور یہ طاقت کی بنیاد پہ انہوں نے پاس کروایا وہاں سے. انہوں نے نا اپوزیشن کی تمام جماعتوں سے بات بھی نہیں کی, اور بلکہ طاقت کی بنیاد پر وہاں بھی انہوں نے اپنی چلائی, اور اس بل کو طاقت کی بنیاد پر, اپنی منمانی کی بنیاد پر اس کو وہاں پر پاس کروایا. نہیں سر, نہال ہاشمی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سعید غنی صاحب کی پولیس نے کام کیا اور یہ سازش کی ہے, کہ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ پی آئی کے لوگوں سے بات کی اور دوسری طرف پی آئی کے لوگوں پہ گولی چلائی. اب اگر جو مظاہرے پی آئی کے بارے سے پورے پاکستان کے 4 صوبوں میں ہوئے ہیں, لیکن گولی کراچی کے اندر چلائی گئی ہے, گولی کراچی میں چلائی, لوگوں کو کراچی میں مارا گیا, لاٹھی گولی اور یہاں پر شہید کراچی میں لوگوں کو کیا گیا. اور دوسری طرف حکومت نے یہ کہا, حکومت نے عملے کو تھریٹ بھی کیا, ان کو تھریٹ یہ کیا کہ اگر جو اس احتجاج میں حصہ لے گا اس کے خلاف ہم ایف آئی آر کاٹیں گے, ان کو نوکریوں سے نکال دیں گے. پھر یہ ایکٹ بھی ساتھ لے کر آ گئے کہ ہم ایکٹ لے کر آ گئے, اگر جو بھی حکومت کی بات نہیں مانے گا تو اس کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا. جب آپ یہ میسج دیں گے, جب آپ کسی کی جائز بات کو نہیں سنیں گے, کوئی اگر جائز اپنی بات کرے گا آپ اس پہ گولی چلائیں گے, آپ اس کے ساتھ زیادتی کریں گے, آپ اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کریں گے, تو پھر آپ میں اور عامر میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ میں آپ جمہوریت کے دعوے کرتے ہیں, آپ جمہوریت کے بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں. ایک طرف آپ جمہوریت کے دعوے اور وعدے کرتے ہیں, دوسری طرف لوگوں کو گولی چلاتے ہیں, لوگوں پر گولیاں چلائی آپ نے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے اندر آمروں کی روح بھری ہوئی ہے, کیونکہ آپ کی پیداوار بھی آمروں سے ہوئی ہے. آپ کے لیڈر عامر دور کی پیداوار, اور یہی وجہ ہے کہ آج جمہوری دور میں بھی وہ ڈکٹیٹر بنے ہوئے ہیں. لیکن ڈکٹیٹر ہونے کا سبوت بھی دیا انہوں نے. پی آئی کے معصوم لوگوں پر گولی چلائی ہے, پی آئی کے معصوم لوگوں پر مارا ان لوگوں نے. انداز نہیں ہے آپ کا. اور دوسرا, آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بغیر انکوائری کے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سندھ پولیس نے مارا ہے اور سازش کی ہے حکومت سندھ نے آپ کے خلاف؟ اب حکومت کا فرض یہ ہے, عمران حکومت کا فرض یہ ہے کہ جو اہلکار بھی اس واقعے کے اندر انوالو ہیں, جو اہلکار بھی اس واقعے میں ملوث ہیں, ان کو فوری طور پہ گرفتار کیا جائے, اور جو بھی لواحقین ہیں جو اس حادثے میں شہید ہوئے ہیں ان کو معاوضہ دیا جائے. اور انتظامیہ کے درمیان سہیل بلوچ صاحب بیچ سے غائب ہو گئے, اور وہ کہاں چلے گئے؟ وہ تو ہاسپٹل میں بھی نظر نہیں آئے, وہ زخمیوں کو بھی نہیں دیکھنے گئے. تو جو لیڈر ہوتا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ لیڈ کرنا, ادارے کو بچانا, کہ لوگوں کو برخلا کے معصوموں کے جان و مال سے کھیلنا. میں تو سمجھتا ہوں یہ انتہائی مزدور دشمنی کا کام. اور آپ کا کام ہوتا ہے کہ مارو. اگر سہیل بلوچ نے غلط کیا تو آپ نے بھی صحیح نہیں کیا. اگر سہیل بلوچ نے غلط کیا ہے تو آپ کی حکومت نے بھی صحیح نہیں کیا. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکشن کمیٹی نے غلط کیا تو پھر آپ نے بھی صحیح نہیں کیا. دیکھیں, گولی چلانے کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے. آپ نے معصوم لوگوں پر گولی چلائی ہے. نواز شریف کے صاحب کے خود بچے تو باہر پڑھ رہے ہیں, ان کے باہر بزنس ہیں, وہ تو ایش کر رہے ہیں. یا معصوم لوگوں پر گولی چلا رہے ہیں آپ لوگ جمہوری دور کے اندر آئی ایم ایف سے ڈکٹیشن لے رہے ہیں. آئی ایم ایف آپ کو اقتدار میں نہیں لے گیا ہے. نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم ہاؤس تک آئی ایم ایف نہیں لے گیا, پاکستان کے غریب لوگ لے گئے, بلکہ پاکستان کے مزدور وہاں تک لے گئے, اور پھر اقتدار میں پہنچنے کے بعد آپ ان پہ گولی چلائیں تو میرے خیال میں انصاف نہیں ہے. ان کا جو الزام ہے نقوی صاحب کا وہ انتہائی سنجیدہ ہے. انہوں نے کہا کہ سعید غنی صاحب کی پولیس نے گولی چلائی ہے اور یہ بندے مارے ہیں, اور یہ ایک سیاست کی ہے پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون کے خلاف. علی زیدی صاحب, یہ کتنا خطرناک ہے یہ سٹیٹمنٹ؟ اور حکومت نے اگر یہ بات کی ہے, حکومت کے ایک سینیٹر اگر یہ بات کر رہے ہیں تو ان کو تو یعنی پکڑنا چاہیے سندھ گورنمنٹ کو, اس کے اوپر ان کو سزا دینی چاہیے. ابھی تک تو بندے بے نقاب ہونے چاہیے. عمران, میں گفتگو سب کی سن رہا تھا. میری ایک عادت ہے کہ جب میں کوشش کرتا ہوں کہ میں کسی کی باری میں نہ بولوں, درخواست کروں گا کہ جو میں بات کر رہا ہوں وہ نہ بولیں. دیکھیے, اس میں جو پرابلمز آ رہی ہیں نا نجکاری میں یا پرائیویٹائزیشن میں یا پیسے ریز کرنے میں, یہ فائنینشیل نوعیت کی ہیں اور اس میں میلیفائڈ انٹینٹ ہے. مانے اس کے اندر ہے شک و شبے کی گنجائش. جب شک و شبے کی گنجائش بنتی ہے کہ جو آپ بیچ کیا رہے ہیں, جو پی آئی اے کے پاس روٹس ہیں, میں نے آپ کو اپنے اوپننگ سٹیٹمنٹ میں یہ کہا کہ جو آپ نے خریدا تھا جب آپ کی ایئر لائن 60-70s میں دنیا کے ٹاپ میں تھی, وہ ان کے ایسٹس کی ویلیویشن ہی غلط ہے. آج میں آپ کو ایک ہی بتا دیتا ہوں, جو ایمسٹرڈیم کا ان کا دفتر ہے اس کو وہ 1.4 ملین یورو اس کی انہوں نے لگائی ہے. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ کم از کم منیمم 3.5 ملین یورو کا ہے.
4 लाख यूरो का जो एक अपार्टमेंट है एम्स्टरडैम में वो उन्होंने लगाया है, उसकी फिर वही ये वहां भी पैसे बना रहे हैं लोग। बता रहा हूं ना, मैंने इसलिए कहा मैलिफाइड इंटेंट। 54,000 की इंडिपेंडेंट ऑप्शन करेंगे। एक सेकंड, 54 बैलेंस शीट में इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स है भाई। 54,000 बैलेंस शीट में लिख दिया। रूजवेल्ट होटल की उन्होंने वैल्यू क्या लगाई है 70। अपारा ये जो ब्लू एरिया में प्रॉपर्टी इनकी वैल्यूएशन तो देखिए, इस वैल्यू पे तो मैं खरीदने को तैयार हूं भैया। मैं आपसे कहने को ये बात आपसे कर रहा हूं कि इंडिपेंडेंट ऑडिट जो कह रहे हैं ना, ऑडिट जो ऑक्शन होगा ये तो बाद में होगा। जब आप किसी को बेच देंगे उसके बाद उसकी एसेट बन जाएगी, वो बेचेगा बाद में, उसको तो लंबा चौड़ा प्रॉफिट मिलेगा। जब आप कोई चीज की वैल्यू लगाते हैं, उसके जो ब्रेकअप उसका एसेट्स होता है, ये तो फाइनेंशियल कॉमन सेंस है कि अगर आपने मेरी गाड़ी खरीदनी है, एक सेकंड, अगर आपने गाड़ी खरीदनी है, अगर मैंने उसमें बड़े टायर लगाए, सिर्फ पूछे इनके मंशूर में है कि नहीं पीआईए की निजकारी। भाई साहब हमारे मंशूर में सबसे पहले, लेकिन सर निजकारी का भी एक तरीकाकार है ना सर, निजकारी का तरीकाकार है आपका जो ट्रैक इल्जाम बहुत है ना सर आप पे। लोग कहते हैं कि आपने एमसीबी बेचा, उसमें लोग आप पे इल्जाम लगाते हैं, पीटीसीएल के मामलात में लोग लगाते हैं, और मामलात में भी पीआई में भी लोग आपसे मुतमईन नहीं है। तो वो ट्रैक रिकॉर्ड की बुनियाद के ऊपर और जिस तरह आप हैंडलिंग कर रहे हैं मामलात की, उसकी बुनियाद के ऊपर आप पे तनकीद हो रही है। और दूसरा मामला ये है कि अगर साद रफीक वो घिसी-पट्टी रेलवे जो है वो बहुत ही बेड़ा गर्क हुआ था उसका, अगर उसको चला सकते हैं तो फिर आप इतनी अच्छी पीआईए उसको खुद क्यों नहीं चला सकते। एक ब्रेक में ले लेता हूं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हम इस बातचीत को यहीं से आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। सुहेल बलोच साहब ने मुझे ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम सुहेल बलोच साहब। जो है वो बहुत। अच्छा सुहेल बलोच साहब, मुझे ये बताएं कि अभी गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमारे तो मामला तय पा गए थे, बड़े अच्छे चल रहे थे, ये जो सारा कुछ आज हुआ है इसकी जिम्मेदारी सुहेल बलोच साहब की है, और ये जो 2 लोग आज मारे गए हैं ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है। कभी वो पीपल्स पार्टी पे डालते हैं, कभी आप पे डालते हैं। चलें जी, अब वो जो मर्जी करें, जिस पे भी डालें, लेकिन बात सारी ये है कि ये हुकूमत वक्त है। माशाल्लाह मैं इनको सलाम करता हूँ जिस तरीके से आज काम हुआ है, और जिस तरीके से स्ट्रेट गोलियां चली हैं, ऐसे लग रहा था कि कुछ लोग शिकार पे आए थे, बंदे गिराए, उसके बाद उनको जब लोग उठाने गए तो उनसे भी लाठियां बरसाई, वो जख्मी हालत में वहां पड़े रहे, बड़ी मुश्किल से उनको उठाया गया। और ये जो डिले हुआ है, दिस इज वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से 2 डेथ्स हो चुकी हैं, 2 लोग शहीद हो गए, 2 शदीद जख्मी हैं, 18-20 और जख्मी हैं। तो अब ये कहना, किसी पे इल्जाम डालना, कुछ करना बहुत आसान है। बात ये हुई थी जी कि जिस तरीके से इन्होंने कहा था वो बहुत ही सिंपल है कि हमने 6 महीने के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनर लेना मौखर कर दिया है। ये स्टेटमेंट था, आप वो देख लीजिएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, उसमें मुशाहिदुल्लाह खान साहब की थी वो, और उसमें उन्होंने ये कहा था। तो अब इस तरीके की अगर बात करें तो हम बात करें कि जी आप रिकंसिडर करें प्राइवेटाइजेशन को। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि जी ये रिकंसिडर होगी, आप मेरे पास इसको अपने तहफुजात आप मुझे दें, मुझे जमा कराएं। हमसे वो भी कोई लेने को तैयार नहीं है, कोई बात करने को तैयार नहीं है। फिर कह रहे हैं कि जी मामला तय हो गए थे। हमें तो नहीं पता कोई क्या पेपर पे साइन हुआ, कोई मामला कहाँ तय हुए, किसने साइन किए, कहाँ साइन किए, कोई है तो हमें बता दीजिए। आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से तो मामला तय नहीं हो जाते ना। एक मिनट सर, एक मिनट मेरे साथ ही रहिएगा। मैं जी आप सुन रहे हैं सर, निहाल हाशमी साहब, आप तो क्लेम कर रहे थे कि तय पा गए थे मामला, वो कह रहे हैं जी बताएं कोई एक पेपर ले आए जहां हमारे मामला तय हुए हों, लाइए। देखिए मैं समझता हूं कि सुहेल साहब दरक गोई से काम ले रहे हैं, और सबसे पहले मैं तो उनसे हाथ जोड़ के माफ करता हूं कि माफ कर दे पीआई के मजदूरों को, जिन घरों पे आज लाश गई है सिर्फ आपकी ये वरगलाने से, उकसाने से, लोगों को रोड पे लाने से। लीडर का काम होता है अपने लोगों को बचाना, ना कि अपने लोगों की जिंदगियों से खेल जाना, लोगों को जख्मी करना। या तो फिर लीडर सामने से आके खुद डंडा खाए, खुद फेस करे। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं बड़ा दिल दुखा हुआ, मैं भी सियासत करता हूं, मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि तो सर लीडर कौन सा है सर जिसने सामने से आके डंडा खाया और फेस किया? ये लॉन्ग मार्च में मियां साहब के साथ था, मियां साहब बुलेट प्रूफ गाड़ी से बाहर नहीं आए। सुहेल भाई, ये इस तरह तो नहीं सर। आपने आज इंतहा के जुल्म कर दिया उन लोगों के साथ, इदारों के साथ। नहीं मालूम कौन सी साजिश थी, कौन सी दुश्मनी थी पीआईए के साथ, उनके मजदूरों के साथ, उनके घर वालों के साथ, इस मुमलिकत के साथ, इदारों के साथ। चले आप हमें बुरा भला कह लेते, हमें कोई एतराज नहीं था, मगर लोगों को अनलेस इस तरह से लेके आना, प्रोवोक करना
اور پھر پیچھے سے لوگ آ کر کے گولی مار دیں. نہیں میں نہال ہاشمی صاحب ان کا سوال یہ تھا, ہاتھ پہ ڈنڈا ہے. سہیل بلوچ کا سوال یہ تھا کوئی ریٹرن ایگریمنٹ آپ کا ہوا تھا, کچھ چیزیں طے پائی جناب آپ کی لیڈ تو آپ شیئر کر لیں کچھ دنوں کے لیے. نہیں آپ کی لیڈ تو سر کچھ دنوں کے لیے چمک جائے گی. آپ دیکھیں نا آپ اپنے اداروں سے منتخب بھی نہیں ہو سکے, آپ تو اپنا الیکشن لوز کیا جناب. اگر کوئی ایگریمنٹ ہوا ہے, کوئی چیزیں طے پائی ہیں, ان کا کوئی ثبوت یا بلیک اینڈ وائٹ میں آپ کے پاس موجود ہے تو آپ پروڈیوس کیجئے. وہ کلیم کر رہے ہیں نہیں ہوا. بالکل ہوا ہے. اگر اسے 6 مہینے کے لیے ڈیفر کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ آپ اس کو کوئی میکنزم بنائیں اور آ کر کے بتائیں کہ آپ لوگ اس کو لے کے آگے بڑھیں گے اور آپ اس کو چلا لیں گے, تو ایک دم ڈیڈ لائن دے دینا. پرائم منسٹر کے پاس سے نکلتے ہیں 6 گھنٹے بعد آپ کہتے ہیں نہیں ضد پہ اڑ جاتے ہیں, کچھ بھی ہو جائے اچھا پھر طریقہ ہوتا ہے, گو سلو ہوتا ہے, آرام آرام سے آدمی ایکسٹریم پہ جاتا ہے. اتنی تیزی سے ایکسٹریم پہ چلے گئے, گو سلو نہیں کیا اور ایک دم سے کہا کہ ہم ہر چیز جی سہیل بلوچ صاحب, سہیل بلوچ صاحب تو نہیں ہو سکتا. یہ تو آپ پہ پڑ گیا سر سارا معاملہ. گو سلو نہیں کیا انہوں نے. اب اسٹریٹجی کیا ہے وہ بھی بتا دیں. اور ہم نہیں مانتے, ہم تو ہر حال میں جام کر دیں گے. ہم اپنے مسل دکھائیں گے, ہم دکھائیں گے کہ ہم لا اینڈ آرڈر کریٹ کر دکھائیں گے کہ ہم پاکستان. اب ذرا جواب لیں آپ. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ میں پچھلے ٹیوزڈے سے یہاں پر لوگوں نے دھرنا دیا ہوا ہے, پی آئی اے کے سارے امپلائیز نے ہیڈ آفس پہ. پاکستان کے سارے جو بکنگ آفیسز ہیں, پی آئی اے کا ہیڈ آفس ہے, سی ٹی سی ہے, باقی جگہیں ساری بند ہیں. اور یہ کہا گیا تھا پچھلے ٹیوزڈے کو کہ جی 2 تاریخ سے ہم فضائی آپریشن بند کریں گے. جو یہ بات کر رہے ہیں ایگزیکٹلی ایسے ہی ہوا تھا, اسی طریقے سے اناؤنسمنٹ ہوئی تھی, اسی طریقے سے بات ہوئی تھی. لیکن گورنمنٹ کی طرف سے کسی نے کوشش نہیں کی, نہ بات کرنے کی, نہ کوئی مذاکرات کرنے کی. یہ جو بات کر رہے ہیں مشاہد اللہ خان صاحب نے یس ایک پریس کانفرنس کی, اس میں بتایا کہ جی اسٹریٹجک پارٹنر 6 مہینے کے لیے موخر ہو گیا اینڈ دیٹس اٹ. ہم نے عرفان الہی صاحب سے پوچھا کہ یہ جو سیکرٹری ایویشن ہے کہ جی اس کے بعد کیا ہوگا, انہوں نے کہا جی مجھے نہیں پتا. تو اب یا تو ہم نے ان کو کہا کہ آپ کوئی چیز ہمیں لکھ کے دے سکتے ہو, انہوں نے ریفیوز کر دیا جی میں اس کی مجاز نہیں ہوں, میں آپ کو کوئی چیز لکھ کے نہیں دے سکتا. تو دیکھیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھ کے دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کا جو ہے آپ کی شکایت موجود ہے یہاں پہ. وقت ختم ہو گیا ہے, بحث بڑی لمبی ہے, تب تک کے لیے اتنا ہی. ناظرین دوبارہ ملاقات ہوگی, بات کریں گے اس پہ. اللہ حافظ.